پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کے تمام ولیوں کے سردار ٹھہرے، پھر ان کے ماں باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، بھوک کی شدت ہے، اللہ اکبر۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو مردار جانور کا گوشت کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دیکھیں فتویٰ تو اجازت دیتا ہے لیکن تقویٰ کچھ اور کہتا ہے۔ دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اسی دریا سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ اے ابو صالح، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہی سیب شکم میں جائے گا، اللہ اکبر، پھر اس سے خون کے قطرے پیدا ہوں گے۔ تقویٰ اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے یہ سوچا کہ اب یہ سیب کے جو مالک ہے میں ان سے معافی مانگوں گا۔ اللہ اکبر، اب جس سمت سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، غوث پاک کے والد اسی سمت بڑھے، آپ نے سفر فرمایا، آخرکار اس مقام پر پہنچے کہ ایک سیب کے درخت کی کچھ شاخیں دریا کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ سیب یہی سے بہہ کر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، پہنچے باغ کے اندر، باغ کے مالک کے پاس گئے کہ حضور، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے، کیونکہ جو سیب کے باغ کے مالک تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور ولی کو پہچان جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یار، جو سیب بہتا ہوا دریا میں جا رہا ہو اور کوئی بھوکا انسان کھا لے، پھر اس کی معافی مانگنے کے لیے کئی منزلوں کا سفر کر کے باغ میں پہنچے، تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے اس سیب کے باغیچے کے مالک نے کہا، میں تجھے ایسے معاف نہیں کروں گا بلکہ تجھے 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی۔ 12 سال تک خدمت کرے گا، اس کے بعد تجھے معافی ملے گی، تجھے معاف کیا جائے گا۔ کہا حضور یہ بھی منظور ہے۔ غوث پاک کے والد ہیں، دیکھو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، نوجوانی کا عالم ہے، 12 سال تک باغ کی خدمت کرتے رہے، باغ کی رکھوالی کرتے رہے، لیکن جب 12 سال مکمل ہوئے ہیں تو سیب کے باغ کے مالک سے کہا ہے، حضور اب مجھے معاف فرما دے، اب تو 12 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اب میری ایک اور شرط ہے، وہ شرط مکمل کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا حضور وہ کون سی شرط ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے للجھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تم اس سے نکاح کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں تقویٰ کیا کہہ رہا تھا، کہتے حضور یہ بھی مجھے منظور ہے، یہ بھی مجھے منظور ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اب شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، چہرہ چاند جیسا روشن ہے۔ فوراً آپ باہر روم کے نکلے،
کمرے کے باہر نکلے اور اپنے سسر کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا ہے حضور آپ نے کہا تھا میری بیٹی ہے، کانوں سے بہری ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے للجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن اس کے اندر تو یہ تمام عیب نظر نہیں آتے بلکہ وہ حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور آپ کی ہی بیٹی ہے نا؟ غوث پاک کے یہ نانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں ہاں وہ میری ہی بیٹی ہے۔ آنکھوں سے اللہ اکبر اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آنکھوں سے کبھی برائیوں کی طرف نہیں دیکھا ہے، حرام کاریوں کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے کانوں سے کبھی حرام چیزوں کو نہیں سنا ہے، یا کسی کی غیبت کو نہیں سنا ہے، یا کسی کی برائیوں کو نہیں سنا ہے۔ ہاتھوں سے للجی اس لیے کہا تھا کہ اس کے کام حرام کام کی طرف کبھی نہیں اٹھے ہیں۔ پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا اس کے قدم کبھی گناہوں کی طرف مائل لگی ہوئے ہیں، حرام کاموں کی طرف مائل لگی ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں جانتے ہیں اس خاتون کو بی بی ام الخیر کہا جاتا ہے۔ انہی کے فرزند کا نام حضرت عبد القادر غوث اعظم جیلانی ہے۔ ماں جب اس شان کی ہو نا، اس شان کی ماں ہو، تب بیٹا عبد القادر غوث اعظم جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ ماں بھی اس شان کی ہونی چاہیے۔ آج ہماری مائیں اللہ اکبر کہتے پھرتی ہے نا کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، ماں باپ کی فرما بردار ہو جائے، والدین کا ادب رکھنے والی اولاد ہو، تو یاد رکھنا ماں کی گود ہے نا اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ ہماری بہنیں اس کانوں سے گانے سن کر اولاد کے نیک ہونے کی توقع کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو آپ کو خود پہلے نیک بننا ہوگا۔ اس کانوں سے اگر گانے سن رہی ہو تو آج سے توبہ کر لو کہ آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اس زبان سے غیبتیں ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، اور تم سوچتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک پیدا ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر ماں کی گود ہی اولاد کے لیے تربیت گاہ ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ماں ام الخیر ہو، ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح جنگی دوست ہو، ایسے گھرانے کے اندر غوث پاک کی پیدائش ہوتی ہے، ایسے گھرانے کے اندر۔ اور اللہ